ایک کامیاب عورت جو کہ اپنے گھر کو بہت ہی فخر سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس کا گھر میری جنت ہے، اور یہ اس کا گھر اور اس کے شوہر اور اس کے بچے ہی ہوتے ہیں جو اس کے گھر میں جنت ہوتے ہیں۔ باقی فرنیچر، گھر اور گھر کی چیزیں یہ تو ایک ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم اپنے گھر کا سکون اور اپنے گھر کی جنت بول رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے یہی رشتے ہوتے ہیں، ہمارے بچے، ہمارا شوہر، کیونکہ ان سب سے ہی ہمارا گھر جو ہے نا وہ جنت بنتا ہے۔ جب ایک عورت سلیقے سے، طریقے سے اپنے گھر کو چلا رہی ہوتی ہے تو وہ گھر پرسکون اور بہت ہی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اس گھر کی ہر ایک چیز بہت ہی پرفیکٹ چیز ہے، جو طریقہ ہے نا اس سے ہو رہی ہوتی ہے۔ تبھی ایک عورت اپنے گھر کو فخر سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرا گھر میری جنت ہے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے نا وہ اسی پر ہے کہ ایک عورت، ایک سمجھدار عورت جو ہے وہ کس طرح اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، سب چیزوں کو اکٹھا لے کے چل رہی ہوتی ہے، اور فرما برداری سے اپنے شوہر کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ تو آج کا میرا یہی ٹاپک ہے۔ تو اور سنائے کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خداوند کے فضل سے، فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے، اور شکر ہے خداوند کا کہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور باقی یہ صبح صبح کا ٹائم تھا تو میرے بچے جو تھے نا وہ تیاری کر رہے تھے اسکول جانے کی، اور یہاں میں نے اپنے بچوں کو لنچ کروا کے نا، تو میں نے اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ ناشتہ کروایا اور ان کو لنچ پیک کر کے دیا، اور یہاں میں خود کے لیے بھی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اصل میں میرے پاس جو انڈا تھا نا وہ سالن تھا تھوڑا سا بچا ہوا رات کا قیمے کا، تو اس کے اندر ہی میں نے انڈا ڈالا، اور اس کے اندر ہی میں نے انڈا ڈال کے نا اس کو بنا لیا، اور ساتھ میں ایک پراٹھا بنایا اور چائے گرم کی، اور وہی میں نے ناشتہ کر لیا۔ تو باقی یہ میں اپنے ٹاپک پہ جو ہے نا وہ کرتی ہوں فوکس کہ میرا گھر میری جنت۔ یہ عورت تبھی بول رہی ہوتی ہے جب وہ پرسکون اور سکون طریقے سے اپنے گھر میں رہتی ہے۔ یہ وہی عورت کے الفاظ ہوتے ہیں جو اپنے گھر کو جنت بناتی ہے۔ وہ اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے، اپنے ہنر سے اور اپنی عقل مندی سے بناتی ہے۔ جب عورت اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو ایک سلیقے طریقے سے لے کے چل رہی ہوتی ہے، وہ عورت کیسے کر سکتی ہے یہ سب کچھ؟ وہ عورت وہی کر سکتی ہے جس کے اندر برداشت ہو، جس کے اندر حوصلہ ہو، جو اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے بچوں کے اوپر اور اپنے گھر کے اوپر قربان کر رہی ہو۔ اپنے لیے بے شک آپ کو اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے، لیکن اپنے گھر کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، اپنے جیون ساتھی کو لے کر، یہی سب تو ہمارا گھر ہے، یہی سب تو ہماری جنت ہے۔ تو ہم اگر ان سب چیزوں کو اچھے سے لے کے چلتے ہیں نا تبھی ہمارا گھر جنت بن رہا ہوتا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ مرد تو صبح اٹھتا ہے اور پھر سارا دن وہ اپنی نیند بھی قربان کر رہا ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی وہ کام پہ جا رہا ہوتا ہے، اپنی نیند قربان کر رہا ہوتا ہے، اپنے خوابوں کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، اپنے بستر کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، اپنے آرام کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، اور چل پڑتا ہے بس اپنے بچوں کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے، جو ہے نا وہ ایسی جنت کا جو سرتاج ہے نا وہ ہمارا شوہر ہی ہے۔ اس کی وجہ سے ہی ہمارے گھر کو جنت کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر ہمارے پاس اچھے وسائل ہیں، اچھے کپڑے ہیں، اچھے موبائل ہیں، اچھی چیزیں ہیں، تو وہ کس کی بدولت ہے؟ وہ ہمارے شوہر کی بدولت ہے۔ کیونکہ ہم ہاؤس وائف تو اپنے گھر میں جو ہے نا وہ اڑتی ہیں، کئی ہاؤس وائف تو سو جاتی ہے، خیر میں تو نہیں سوتی، کیونکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے کاموں کو نا فٹافٹ سے وائنڈ اپ کروں، کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کو بہت ہی انرجیٹک ہوتا ہے۔ صبح صبح اگر آپ اپنا ٹائم خراب کرتے ہو نا، اپنا ٹائم مس کرتے ہو، تو پھر سارا دن آپ کا کام جو ہے نا وہ پینڈنگ پہ چلا جاتا ہے۔ تو باقی یہی ہے کہ ایک مرد جو ہے نا وہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے اتنا ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارا گھر آپ چاہتے ہو کہ جنت ہو تو میاں بیوی کو مل کر اپنے گھر کو جنت بنانے والی عادتوں کو اپنانا چاہیے۔ بے شک آپ اپنے شوہر کو اگر یہ کہے کہ آپ کا شوہر سمجھتا نہیں ہے، آپ اپنے شوہر کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، تو میرے خیال میں آج کے بعد آپ اپنے شوہر کو سمجھنے کی کوشش کرو، نہ کہ اسے سمجھانے کی کوشش کرو، کیونکہ
آپ اگر آپ کا شوہر آپ کو نہیں سمجھ رہا تو آپ اسے سمجھنے کی کوشش کرو، اور آپ اس کے رنگ میں رنگ جاؤ، کیونکہ کہتے ہیں نا، یا تو اسے اپنا کر لو یا اس کے ہو جاؤ۔ تو یہ وہی بات آتی ہے کہ آپ اپنے شوہر کے جو ہے نا وہ رنگ میں رنگنا شروع ہو جاؤ۔ یقین جانو، جو مرد اچھے ہوتے ہیں خدا ان کو زندگی تندرستی دے، کیونکہ ہمارے مرد ہی ہمارے سر کا تاج ہے، اور ہمارے مرد ہی ہمارے لیے فخر ہے۔ ہم اپنے مردوں کے سہارے ہی اپنے گھر کو اس سے اچھے طریقے سے چلا رہی ہوتی ہیں، اپنے گھر کو سجا سنوار رہی ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم گھر کو اتنا کر رہی ہوتی ہے تو ہمارے مرد جو ہے نا وہ ہمارے لیے وسائل پیدا کرتے ہیں، ہمارے لیے روٹی کا انتظام کرتے ہیں، ہماری جو آسانیاں ہوتی ہیں ان کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی محنت کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی محنت کر رہے ہوتے ہیں، تبھی ایک عورت کا گھر جنت بنتا ہے، تبھی ایک مرد اور عورت جب مل کر چلتے ہیں نا اپنے گھر میں، تبھی ان کا گھر جو ہوتا ہے نا وہ اچھے سے چل رہا ہوتا ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ جتنا بھی ہو سکے ایک عورت کو برداشت کرنا چاہیے، ایک اور عورت کو صبر کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ فضول کی باتوں پہ آپ صبر کرو، یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چک چک سے جو ہوتی ہے نا، جو مردوں کو اکثر اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، جب آپ کے مرد آتے ہیں گھر پہ تو صاف ستھرا ماحول دیکھے، آپ کو صاف ستھرا دیکھے، اور آپ ان سے پیار سے بات کریں نا، تو آپ کا گھر ویسے بھی جو ہے نا وہ خوشحال ہوگا۔ اگر آپ صبح اٹھتے ہی منہ سجا کے اس کے سامنے ناشتہ رکھیں گے، یا پھر اس کے آتے ہی آپ منہ پھیلا کے بیٹھے ہوں گے، یا کاموں کا برڈن لے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور چڑچڑاپن آپ کے اندر ہوگا، تو آپ کا شوہر جو ہے نا اس کا بھی دل جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا وہ برا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بھی باہر سے تھکا آ رہا ہے، تو اس کا بھی دل چاہتا ہے اس کی بیوی اس کا اچھے سے استقبال کرے، اور کوشش کرے کہ اتنے گھنٹوں میں جو ہے نا آپ اپنا کام بھی اچھے سے پینڈنگ کر لے، اپنا ختم کر لے کام، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کرے، اپنے ماحول کو صاف ستھرا کرے، تبھی آپ کا گھر جو ہے نا وہ جنت ہو رہا ہوتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ کچھ مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ الٹی سیدھی باتیں بھی کرتے ہیں، یا پھر غصہ غسالت بھی کرتے ہیں، تو وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ ان کو موقع دے دیتے ہو۔ جب آپ ان کے سامنے بولو گے نا تو ان کو موقع مل جائے گا۔ آپ جتنا بھی ہو سکے نا اپنے گھر میں خاموشی کا ماحول رکھیں، کیونکہ خاموشی میں بہت طاقت ہے۔ خاموشی آپ کو جینا سکھاتی ہے، خاموشی آپ کو برداشت، آپ کو جو ہے نا آپ کے اندر ہو، خاموشی ہو، برداشت ہو، تو یہ دو چیزیں اگر آپ اپنے اندر رکھتے ہو نا، تو آپ کا گھر جو ہے نا ویسے بھی جو ہے نا وہ سنورنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی جو الٹی سیدھی جو جھگڑا ہوتا ہے، جو فساد ہوتا ہے، یا بیویاں کرتی ہیں یا شوہر کرتے ہیں، تو اس سے گھر میں بچوں کے اوپر بھی بہت برا اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ بچے بھی ہمارے نا اس سے بہت ہی خراب ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں کہ ہماری ماں کی عزت ہمارا باپ نہیں کر رہا، ہمارا باپ کی عزت ہماری ماں نہیں کر رہی، تو اس سے نا وہ بچوں کے اوپر بہت برا افیکٹ پڑتا ہے۔ تو اگر ماں اپنے شوہر کی جو ہے نا اپنے ہسبینڈ کی عزت کرے، اور شوہر اپنی بیوی کی عزت کرے، تو اس سے بچوں کے اندر بھی ان دونوں کی عزت جو ہے نا وہ کرتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ میری ماں کی عزت کیا ہے، میرے باپ کی عزت کیا ہے، اور ہم بھی ان کی ویسے ہی عزت کریں جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کی سے پیار سے عزت سے بات کرتا ہے نا، کل کو اس کا بیٹا بھی پھر اسی عزت سے اور پیار سے اپنی ماں سے بات کرے گا، اور بیٹی کا بھی یہی ہوگا۔ تو اگر ایک بیوی اپنے شوہر سے بات کرے گی نا عزت سے، پیار سے، تو کل کو اس کے بچے بھی اس کے شوہر کی عزت اور پیار اس کو دیں گے۔ تو دیکھیں، ہر ایک عورت جو ہے اپنے گھر میں کھپ رہی ہوتی ہے، ہر ایک مرد اپنے گھر کے لیے اتنا ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے، اتنی محنت کر رہا ہوتا ہے، اور پھر بھی ہمارے گھروں میں جھگڑے لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ صرف اسی وجہ سے کہ ہم ایک دوسرے کی برداشت نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو سمجھانے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کو سمجھنے بیٹھ جائیں نا، بیوی اپنے شوہر کو سمجھے اور شوہر تھوڑا سا اپنی بیوی کو جو ہے نا وہ سمجھنا شروع کر دے، تو یقین جانے آپ کے گھر نہ کوئی جھگڑا ہوگا، نہ کوئی لڑائی ہوگی، آپ کے بچے بھی آپ کے جو ہے نا ہینڈ اوور رہیں گے۔ اور باقی یہ ہے کہ یہ چھت پہ میں گئی تھی کیونکہ تھوڑی سی بارش ہو رہی تھی، اور یہ دیکھیے جہاز کو میں نے شوٹ کیا، اور میں یہاں پہ صفائی کر رہی تھی۔ تو میں بس اپنے دیکھنے والوں کو یہی کہوں گی کہ اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے نا آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا تحمل، صبر اور اطمینان کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ تو شکر ہے خداوند کا کہ میرا گھر جو ہے نا بہت ہی اچھے طریقے سے چل رہا ہے، میرا شوہر اور میں، ہم دونوں ایک دوسرے کی بہت جو ہے نا عزت اور رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، اور اس سے ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہے نا وہ خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کا، اپنے
ماں کا باپ کی عزت کرنی ہے، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا ہے۔ اور یہاں میں بنانے جا رہی تھی قیمہ، اور قیمے کے اندر میں نے نا ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایڈ کر دی، مسالہ وغیرہ سب ڈال کے اس کے اندر ہی ایڈ کر دیا۔ اور میں اپنے دیکھنے والوں کو یہی کہوں گی کہ پلیز مجھے آپ کی سپورٹ کی، آپ کے پیار کی، آپ کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ کو میرا ولاگ یا میری باتیں یا میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اور یہاں میں ساتھ ہی ساتھ بنا رہی تھی روٹی، اور ساتھ ساتھ بنا رہی تھی قیمہ۔ تو میں بس اسی طرح سے قیمہ بناتی ہوں، ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اندر ہی مکس کر دیتی ہوں۔ اس سے جو ہے نا اس کے اندر اچھے سے مسالے کے اندر جب قیمہ آپ بھونتے ہو نا، پہلے ڈال دیتے ہو تو وہ اچھے سے نا اس کے اندر پک جاتا ہے، اور اس کے اندر اچھا سا فلیور آ جاتا ہے۔ اور ساتھ میں نا میں سوکھی روٹی بناتی ہوں، کیونکہ زیادہ تر بچوں کو اب میں عادت ڈال رہی ہوں کہ سوکھی روٹی کھائیں، صبح ہی بس پراٹھے کھاتے ہیں، کیونکہ شام کو یہ دیسی گھی وغیرہ تو ہے نہیں جو اپنے بچوں کو ہم لوگ بھر بھر کے دیں اور ان کو پھر نہ ان کی ہیلتھ خراب کرے۔ تو جتنا ہو سکے نا تو یہ گھی کا ہمیں کم استعمال کرنا چاہیے، یہی ہمارے لیے اچھا ہے کہ ہم اپنی صحت کے لیے نا اس گھی کو کم سے کم استعمال کریں، تو بچوں کو ہیلدی اور اچھا کھانا تو ہر ایک ماں باپ کا جو ہے نا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا کھلائے، اچھے سے اچھا پلائے۔ تو میں تو یہی بس کہوں گی اپنے دیکھنے والوں کو کہ زیادہ تلی ہوئی چیزیں اپنے بچوں کو اس سے دور رکھیں، اگنور کریں، کیونکہ بچے ہیں وہ تو نہیں سمجھتے، لیکن ہم بڑے سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔